الحمدللہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آج کتاب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس موقع پر چند باتیں آپ حضرات سے گزارش کرنی ہے، جس کو آپ میری وصیت سمجھ لیجئے، نصیحت سمجھ لیجئے، درخواست و گزارش سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا آپ کو دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ میں پہنچا کر دور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دے کر، اور صحاح ستہ کی اور اس کے ساتھ دیگر کتب حدیث کی تعلیم کا درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کر، لاک ڈاؤن کے بعد جو غیر یقینی صورتحال تھی، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ اگرچہ کچھ تاخیر سے اسباق شروع ہوئے، لیکن الحمدللہ تمام کتابوں کے اسباق مقدار کے اعتبار سے معمول کے مطابق ہوئے ہیں، اور معمول کے مطابق رفتار سے اسباق بھی مکمل ہو گئے۔ اب اس امانت کو اٹھانے اور اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد کر لینا چاہیے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب کر کے فرمایا تھا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے تم تک اپنی بات پہنچا دی؟ صحابہ نے اقرار کیا، ہاں یا رسول اللہ، نشهد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے امانت پہنچا دی، رسالت کا حق ادا فرما دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا، گواہی دی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہا کہ یہ مجمع گواہی دے رہا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، کہ جو حاضر ہیں یہ غیر حاضر لوگوں تک، غیر موجود لوگوں تک اس امانت کو پہنچائیں۔ کون سی امانت؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوالے کی تھی، جس میں آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے ارشادات، آپ کے اخلاق و شمائل، آپ کے اعمال، آپ کی تقریرات، جتنی چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہا جاتا ہے، ان سب کو آپ نے امت تک پہنچایا، کچھ کر کے، کچھ کہہ کے، کچھ خاموشی اختیار کر کے، کچھ اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کے ذریعے سے۔ اس امانت کو محدثین نے جمع کیا اپنی کتابوں میں، اور کیسے جمع کیا؟ صحابہ نے اس حکم پر عمل فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی، انہوں نے اپنے تلامذہ کے سامنے ان کو بیان کیا، تلامذہ نے اپنے آگے بیان کیا، اور یہ سلسلہ روایت جاری رہا گزشتہ صدیوں میں۔ بلکہ یوں کہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نقل روایت اور حفظ حدیث کا جتنا اہتمام کیا گیا وہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ حلقہ حدیث لگایا جاتا تھا، لمبے لمبے اسفار کرتے تھے، پھر اسماء الرجال کا فن مرتب کیا گیا، راویوں کے صدق اور ان کی عدالت اور ان کی دیانت کو پرکھنے کے لیے معیار بنائے گئے، تاکہ بالکل خالص سونے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہم تک پہنچ جائیں۔ آپ نے جو فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، اس کے مخاطب صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں تھے، بلکہ صحابہ حاضر تھے، اور وہ لوگ جو غائب تھے ان تک انہوں نے ان کو پہنچا دیا، تو اب وہ لوگ شاہد بن گئے، اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اگلوں تک پہنچائیں۔ اب وہ شاہد بن گئے، الشاہد کا مصداق بن گئے، اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اگلوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح ہر شاہد ہر غائب تک پہنچاتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمارے اساتذہ کرام کو عطا فرمائی، دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک اجتماعی نظام قائم ہوا احادیث نبویہ کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا، اور اللہ کے فضل سے 150 سال سے زیادہ عرصہ اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے گزر گیا۔ پھر یہاں سے پڑھ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فضلاء علماء نکلے، اور انہوں نے ملک و بیرون ملک کے اندر حلقہ درس قائم کیے، وعظ و تبلیغ کے ذریعے، تصنیف و تالیف کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، خطبہ جمعہ و عیدین کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت تک پہنچاتے رہے۔ آج ہم نالائقوں کی ذمہ بھی خدمت آ گئی، اور اللہ نے تمام تر نالائقیوں گناہوں کے باوجود یہ خدمت لے لی، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق خدمت علم دین کو اپنا مشغلہ بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا ارشاد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ آج بھی زندہ ہے اور عرفات کے میدان میں گونج رہا ہے، اور ہم تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے توسط سے پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے اس امانت کو ہم ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں، اور اس کا عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم خود ان کی روشنی میں عمل فرق کریں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم بخاری
کے موقع پر ہم لوگوں کو جو نصیحت فرمائی تھی اس میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے آخر میں کلمتان حبیبتان کی روایت ذکر کی ہے یہ اور باب قائم کیا ہے کون سا؟ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، میزان قائم کریں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلبہ حدیث کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کی شکل میں تم کو ایک میزان عطا کر دی ہے، ایک ترازو دے دی ہے جو حق اور باطل کو، خطا و ثواب کو، درست اور نادرست کو پرکھنے اور ناپنے اور تولنے کے لیے معیار کی حیثیت رکھتی ہے. یہ روایات جو تمہارے سامنے گزری ہیں ان کو معیار بناؤ. نئے نئے نظریات سامنے آئیں گے، نئے نئے خیالات آئیں گے، نئے نئے عقیدے آئیں گے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی ہدایات کی روشنی میں پرکھنا اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنا. تو اس کے مخاطب سب سے پہلے ہم ہیں، ہماری اپنی ذات ہے. یہ جو علم ہے اور علم کے اندر اشرف العلوم قرآن و سنت کا علم ہے. اس علم کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اپنی ذات کو اس کا نفع پہنچنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے. علم کیا ہے؟ العلم نور یہتدی بہ، علم ایک روشنی ہے جس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے. فرماتے تھے کہ ایک مثال لے لو، ایک تہہ خانہ ہے جو مدت سے بند پڑا ہوا ہے، آپ اس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ایک تیز روشنی کی ٹارچ لے کر دروازہ کھولتے ہیں، تختہ اٹھاتے ہیں، زینے پر روشنی ڈالتے ہیں، کوئی کیڑا تو نہیں ہے، سانپ بچھو تو نہیں بیٹھا ہے، دیکھ کر قدم رکھتے ہیں، پھر چاروں طرف روشنی ڈالتے ہیں، کہیں کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، سانپ تو نہیں ہے، بچھو تو نہیں ہے. اس کے بعد قدم رکھتے ہیں، پھر جس مقصد سے اس میں گئے اس کام کو انجام دیتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے دل کے تہہ خانے میں نہ جانے کتنے کیڑے مکوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں تکبر ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں حب جاہ ہے، حب مال ہے، طمع ہے، حرص ہے، بغض ہے، پتہ نہیں کیا کیا کیڑے مکوڑے درندے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. علم کی اس روشنی کو اپنے دل کے تہہ خانے میں پہلے ڈالو، دیکھو وہاں کیا کیا درندگی بیٹھی ہوئی ہے، کیا کیا گندگیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس علم کی روشنی میں پہلے ان کو نکالو. علم کا مخاطب سب سے پہلے اپنی ذات کو بناؤ، سنت کے مطابق زندگی گزرے، اور ظاہری سنت بھی باطنی سنت بھی، ہمارے اعمال، اخلاق اور معاملات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہو جائیں. ہمارے قلب کی کیفیت اخلاق حسنہ جو جس میں شکر ہے، صبر ہے، تواضع ہے، ایثار ہے، قناعت ہے، توکل ہے، یہ تمام صفات حسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جن کو شمائل کے اندر بیان کیا گیا ہے. جتنی چیزیں اختیاری ہیں ان میں ہم اتباع کے مکلف ہیں. جو غیر چیزیں ہیں، غیر اختیاری چیزیں جو کہ شمائل کے اندر بیان کیا گیا ہے، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کی شکل کیسی تھی، آپ کا رنگ کیسا تھا، وہ اختیاری چیز نہیں ہے. اس کو تو صرف محبت سے پڑھ لیں گے اور اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں گے. لیکن جتنی چیزیں اختیاری ہیں، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، کردار سے ہو اور قلبی کیفیات سے ہو، ان سب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ضروری ہے. اس لیے اس علم کا سب سے پہلا مخاطب اپنے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا. علم وہی چیز ہے کہ جو یقین کے درجے کو پہنچے، اور یقین کے خلاف کوئی آدمی عمل نہیں کرتا، اپنے یقین کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا. آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ دے دیا جائے، آپ کو یقین ہو کہ یہ زہر ہے اور ساری دنیا مل کر کہے کہ یہ آب حیات ہے، آپ اس کو نہیں پیئیں گے، اپنے ان پر عمل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زہر ہے، اس کو پینے سے میری زندگی ختم ہو جائے گی. اپنے یقین پر عمل کریں گے، لوگوں کے کہنے پر عمل نہیں کریں گے. آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ سونا ہے اور ساری دنیا کہہ رہی کہ یہ پیتل ہے، آپ اس کو پیتل نہیں مانیں گے، اپنے یقین پر عمل کریں گے. علم یقین کا نام ہے. اگر آپ نے 8 سال کی زندگی میں علم حاصل کیا ہے اور یہ علم ہے اور قلب کی کیفیت بن چکا ہے، یقین بن چکا ہے، اس کے خلاف کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس کے خلاف عمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے علم پر یقین نہیں ہے. جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کا جو انجام بتلایا گیا ہے اس انجام پہ یقین نہیں ہے. جس عمل کے اوپر ثواب بیان کیا گیا ہے اس کو کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس وعدے پر یقین نہیں ہے. وعدے پر یقین نہ ہونے سے عمل خیر کی طرف رغبت پیدا نہیں ہوگی اور وعید پر یقین نہ ہونے سے عمل شر سے نفرت پیدا نہیں ہوگی. تو علم ہمارا علم بنے، اس کے لیے اپنے علم حاصل کیا اس پر یقین ہونا اور اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا ضروری ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس علم کا مخاطب اپنے کو بنائیں، خود اس پر عمل کریں. دوسری بات یہ کہ علم امانت ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے ہماری ذمہ داری ہے. راستے الگ الگ ہیں. سب سے بہتر مشغلہ تو درس و تدریس ہے، اس لیے کہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے اور پھر اس میں مخاطب خود عالم بنتا ہے.
درس و تدریس کے اندر آپ کا علم حاصل کر کے جو اٹھے گا، آپ کی محنت سے جو تیار ہوگا، وہ صرف متعلم نہیں ہوگا بلکہ عالم ہوگا. پھر وہ آپ کی جگہ بیٹھ کر شریعت کے احکام کو دوسروں تک پہنچائے گا. اگر اس کا موقع نہیں ملتا تو پھر مختلف راستے ہیں. وعظ و تبلیغ ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، عیدین کا خطبہ ہے، تقریر ہے، تصنیف و تالیف ہے، درس قرآن کا حلقہ ہے، درس حدیث کا حلقہ ہے. کچھ نہیں تو گھر کے اندر بیٹھ کر بچوں کو مکتب پڑھانا ہے. لیکن علم کو متعدی کیجئے، علم کو متعدی کیجئے، لازم مت بنا لیجئے، اپنی ذات کے ساتھ محدود مت رکھیے. اور پھر آپ جس گھر کے فرد ہیں، جس محلے کے فرد ہیں، جس شہر کے فرد ہیں، الاقرب فالاقرب کے اعتبار سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے. سب سے پہلا حق تو اپنی ذات کا ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا، اپنی ذات کا بھی ایک حق ہے. تو سب سے پہلے اس علم کا فائدہ ہماری ذات کو پہنچنا چاہیے، پھر ہمارے گھر والوں کو پہنچنا چاہیے، پھر اقربا کو پہنچنا چاہیے. وانذر عشیرتک الاقربین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اقربا کو ڈرانے کا حکم دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر اور دوسرے لوگوں تک تبلیغ پہنچی ہے، ہمارے علم کا نفع ہمارے گھر والوں کو پہنچے. اور دو باتیں اور عرض کرنی ہیں. ہم نے اپنے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ سے رخصت ہوتے وقت کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی تھی کہ حضرت کچھ مختصر سے نصیحت فرما دیجیے. تو فرمایا تھا کہ حب مال اور حب جاہ سے بچنے کی کوشش کرنا. ہم نہیں بچ سکے لیکن آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس نصیحت پر عمل کریں. یہ دو ایسے خطرناک قسم کے درندے ہیں کہ جو دین کو تباہ کر دیتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حب الرجل لماله وشرفه لدینه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کو عہدے اور مال کی محبت سے اس کے دین کو پہنچتا ہے. یعنی حب مال اور حب جاہ کو دو درندہ مان لیجئے اور دین کو، پورے دین کو تشبیہ کے طور پر بکریوں کا ریوڑ مان لیجئے. جیسے دو بھوکے بھیڑیے ایسے ریوڑ میں کہ جس کا کوئی نگراں نہ ہو، کوئی بچانے والا نہ ہو، کتنی تباہی مچائیں گے اس کا ایک طرف تصور کیجئے. دوسرے طرف فرماتے اس سے زیادہ نقصان پہنچے گا حب مال اور حب جاہ کا کس چیز میں؟ دین کو نقصان پہنچانے میں. جو علم حاصل کیا یہ بھی، اور جو عمل کے اعتبار سے دین کے ہم مکلف ان سب پہ نقصان پہنچے گا. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں. کبھی خود سے کسی عہدے کے طلبگار نہ بنے اور بغیر مانگے ہوئے جو ذمہ داری دے دی جائے اس کو قبول کر لیں. یہی مضمون حدیث پاک کا بھی ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور دیگر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑھ چکے ہو کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی آئے تھے اور ان کا یا رسول اللہ ہمیں کہیں کا عامل بنا دیجئے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ انا لا نولی امرنا ھذا من سالہ، جو طلبگار ہوتا ہے اس کو ہم نہیں دیتے. اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کسی کو عہدہ ملے مانگ کر تو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور بغیر مانگے ملے تو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے. اگر آپ کہیں مدرس بنتے ہیں تو کسی تنخواہ کے سلسلے میں کبھی لڑائی مت کیجیے محتمم صاحب سے. مسجد کے امام ہیں تو متولی صاحب سے تنخواہ کے سلسلے میں مطالبہ مت کیجیے. جو مل جائے اس کو اللہ کا عطیہ سمجھیے. کسی کتاب کے بارے میں اصرار مت کیجیے مجھ کو فلاں کتاب پڑھانے کے لیے ملنی چاہیے. کسی عہدے کے بارے میں، ترقی کے بارے میں کبھی سوال مت کیجیے. انشاءاللہ بڑی عزت کی اور مقبولیت کی زندگی گزرے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیانت، امانت اور اخلاص کے ساتھ طلبہ کی خدمت کرنا استاد کا فریضہ ہے. مجھ سے کس نے اس فرض کی ادائیگی میں کتنی کامیابی ملی ہے، کتنی ناکامی ہوئی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے بہرحال اس کا احساس ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا. اس لیے آپ تمام بھائیوں سے میں صدق کے دل سے یہ معذرت کر چاہتا ہوں کہ میری طرف سے جو کوتاہی ہوئی ہو اس حق کی ادائیگی میں اس کو یہیں پر معاف کر دیں. آخرت کے اندر کوئی مطالبہ ہماری ذمہ باقی نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب